حرام تو اجتناب کرو اور حلال تے عمل کرو. یہ ماہ مقدس رمضان دی آمد دا مقصد ہے دلان دے اندر تقوی پیدا ہوئے. روزہ حصول تقوی دا سب تو بڑا ذریعہ اور یہ سبب انسان اندر علامت وہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں جنہاں نال بندے دے نفس اندر تقوی پیدا ہوتا ہے, اللہ دا ڈر پیدا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی عبادت دا جذبہ پیدا ہوتا ہے. روزے دار روزے دی حالت اندر اللہ دیا حلال کردہ کئی چیزاں نو ترک کر دیندا ہے, کھانا پینا, حلال معقولات مشروبات, اور اللہ دے تقرب واسطے روزے دی حالت دے اندر جماعت تو رک جانا یہ تقوی دی علامت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی منشا اللہ دی مرضی ہے وے میرے بندے متقی بن جانا, دلان دے اندر تقوی آ جائے, پرہیزگاری آ جائے, اور روزے دار شیطانی وسواس تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ دینے. جدوں کہ شیطان انسان دے جسم دے اندر اس طرح دوڑتا ہے جویں جسم دے مختلف اعضاء دے اندر خون دوڑتا ہے, ایک کیفیت ہے. تے جڑا روزے دار ہے اللہ تعالیٰ نو شیطانی وسواس تو اللہ تعالیٰ اپنی اپنے حبیب دی نافرمانی تو محفوظ رکھ دینے. جڑا شیطان دے وسواس کو بچ گیا, رحمان دی نافرمانی کو بچ گیا, اللہ تعالیٰ نو تقوی عطا فرما دے. روزے دی آمد دا مقصد ہے تقوی. جدوں کوئی مالدار آدمی, غنی آدمی, صاحب ثروت آدمی روزہ رکھدا ہے, سارا دن بھوک برداشت کردا ہے, پیاس برداشت کردا ہے, اور انہوں اندازہ ہوتا ہے فقراء مساکین غریب لوگ کس طرح بھوک برداشت کرتے ہیں, کس طرح پیاس برداشت کرتے ہیں. اور وہ دل دے اندر پھر اخوت, بھائی چارہ, محبت, غم خاری دا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ ہوئی چیز اللہ رب العزت نو مطلوب ہے کہ اللہ دے بندیاں دے دلہ دے اندر اللہ دے بندیاں دا غم آ جائے, محبت آ جائے اور الفت آ جائے. لعلکم تتقون, فرمایا اللہ تعالیٰ تانوں متقی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ مہینہ تربیت دا مہینہ ہے, روحانی تربیت دا, جڑا تربیتی ماحول دے اندر اس مہینے نو گزاردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں تقوی دی دولت نال مالا مال فرما دیندے. امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی حدیث مبارک ہے, فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کئی ایسے روزے دار نے سارا دن بھوکے رہندے نے, پیاسے رہندے نے, روزہ رکھدے نے, اللہ تعالیٰ نے انہاں نو توفیق عطا فرمائی ہے, صبح تو لے کے شام تک انہاں نے اپنا منہ بن لیا, کھانے پینے تو رک گئے نے. تے سرور کائنات فرماندے نے بہت زیادہ روزے دار ایسے نے جڑے سارا دن بھوکے تے پیاسے رہندے نے, اور سارا دن گزرن دے بعد انہاں نو بھوک تے پیاس دے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوندا. وَرُبَّ قَائِمٍ, اور کئی راتاں دا قیام کرنے والے, نماز تراویح پڑھنے والے, رات نو بیدار رہنے والے, لیس لہ من قیامہ الا السحر, فرمایا رات بیدار ہون دے بعد, رات قیام کرن دے بعد انہاں دے نامہ اعمال دے اندر کوئی نیکی دا اضافہ نہیں ہوندا,
بلکہ تھکاوٹ پریشانی انہاں نوں ملدی ہے، بھوک تے پیاس ملی، رات دے قیام دے بدلے اندر صرف تھکاوٹ ملی۔ جیڑا بندہ سارا دن بھوکا تے پیاسا رہا ہے، روزے دے تقاضیاں نوں پورا نہیں کیتا، سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے اونوں بھوک تے پیاس دے سوا کچھ نہیں ملدا۔ کی مطلب؟ روزہ ہے کی ہے؟ روزے دی چاہت اللہ رب العزت دی روزہ فرض کرن دے پیچھے منشا کی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ سرور کائنات دی حدیث مبارکہ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا جڑا روزے دار روزہ رکھ دے اور روزہ رکھن دے باوجود غلط بیانی کردا ہے، جھوٹ بولدا ہے، دروغ گوئی کردا ہے، غیبت، چگلی، بہتان بازی، الزام تراشی، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے ہاتھ تے اپنے قدماں دی حفاظت نہیں کرتا، اپنی اکھاں تے اپنے کناں دی حفاظت نہیں کرتا۔ سرور کائنات فرماندے نے اللہ نو کوئی حاجت نہیں ہے بندہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ فرمایا جویں تیرے منہ دا روزہ ہے، فجر تو لے کے اذان مغرب تک کوئی چیز کھانی نہیں، کوئی چیز پینی نہیں، اسی طرح تیری زبان دا روزہ ہے، اپنی زبان تو جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی، دروغ گوئی نہیں کرنی، الزام تراشی اور بہتان بازی نہیں کرنی، کسی دیا چگلیاں نہیں کرنیاں، کسی دیا غیبتاں نہیں کرنیاں۔ تیرے کان دا روزہ ہے، اپنے کنا دے نال گانے نہیں سننے، لغویات نہیں سننیاں، فواحش دا ارتکاب نہیں کرنا۔ تیری آنکھاں دا روزہ ہے، اللہ رب العزت نے تیرے واسطے جڑے چہرے نوں دیکھنا حرام کر دیتا ہے، روزے دی حالت دے اندر ادھر نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا، فحاشی اور یعنی بد زبانی، بد کلامی، ہتھاں تو، پیراں تو، اکھاں تو، تیری زبان تو، اے اللہ رب العزت نو روزہ چاہیے تے جڑا روزہ رکھ لیندا ہے چگلی بھی کرتا رہتا ہے، غیبتاں بھی کرتا رہتا ہے، الزام تراشیاں بھی کرتا رہتا ہے، گانے سنتا ہے، فواحش کا ارتکاب کرتا ہے، اور جڑا اپنا وقت ضائع کرتا ہے فحش گوئی واسطے، عریانی واسطے، آوارگی واسطے، بازاری گفتگو واسطے، اللہ نے نبی فرماندے نے من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا اے وہ بندہ ہے روزہ رکھیا ہے مگر بھوک دے سوائے نو کچھ نہیں ملیا، رات دا قیام کیتا ہے مگر تھکاوٹ دے علاوہ نو کچھ نہیں ملیا۔ دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالی ساڈا روزہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نو جیسا روزہ چاہیے اللہ تعالیٰ سانو اس طرح دا روزہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ لعلکم تتقون، اللہ فرماندے نے تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ نے روزہ فرض کیتا ہے، روزے دی فرضیت دا فلسفہ تقوی، پرہیزگاری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج فرض کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج دا تذکرہ کردیا فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو، حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں
دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آبشاریں، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔